السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ایپیسوڈ 15 لے کر حاضر ہو چکی ہیں، تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ناول کو، لیکن اس سے پہلے ناول کے ایپیسوڈ کو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی کمنٹ میں بتائیے گا ضرور آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو اب ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں ناول کو۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 15۔ مجھے میری بیٹی دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ حمیرہ جو داور کے پہلے خود کو قریب کرنے پر کانپ گئی تھی، اس کی اگلی بات پر تو اس کے دل کی دھڑکن ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ داور نورے کے وجود سے انجان ہے، مگر اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے لگا تھا وہ ابھی بے جان وجود کی مانند نیچے گرے گی، اور وہ گر بھی جاتی اگر داور نے اسے پکڑ کر نہ رکھا ہوتا۔ کون نورے؟ کون سی بیٹی؟ وہ داور سے نظریں چراتی اٹکتے بولی۔ تمہاری زبان کی لڑکھڑاہٹ تمہارے جھوٹ کو بیان کر رہی ہے مسز داور خان۔ کم سے کم جھوٹ بولنا ہے تو لہجہ مضبوط بناؤ تاکہ میں تمہارا جھوٹ نہ پکڑ سکوں۔ داور ایک بازو یوں ہی اس کی کمر کے گرد باندھے، دوسرے ہاتھ سے اس کی اڑی رنگت والے چہرے پر جھولتی آوارہ لٹ کو پیچھے کرتا بولا تو حمیرہ نے ہونٹ بھینچ کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے ایک ہی بچے کو جنم دیا تھا اور وہ تمہارے پاس ہے۔ میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، پیدا ہوتے ہی تم اسے لے گئے تھے۔ اب مجھ سے نہ جانے کون سی بیٹی مانگ رہے ہو۔ وہ اس بار خود کو مضبوط کرتی بولی، مگر شروع میں پھر بھی الفاظ اٹکے تھے۔ اوہ، تو تم کہہ رہی ہو تم نے صرف رحمان کو جنم دیا ہے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ داور اس کی کمر کے گرد بازو ہٹاتا اسے دور کرتا پوچھنے لگا، جبکہ اس کے منہ سے اپنے بیٹے کا نام سن کر حمیرہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تو رحمان نام ہے اس کا؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے خود سے بڑبڑائی۔ کن خیالوں میں گم ہو، ادھر دیکھو اور جواب دو مجھے۔ تم کہہ رہی ہو نا کہ نورے نام کی تمہاری کوئی بیٹی نہیں؟ ٹھیک ہے، پھر تمہیں مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر میں گھر کی تلاشی لے لوں تو؟ داور اسے دیکھتا دائیں آبرو اچکا کر بولا تو حمیرہ کا سر بے ساختہ نہ میں ہلا تھا۔ نہیں داور، یہاں کوئی بچی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے پلیز۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی جانب کرتی بولی، مگر وہ نازک سی لڑکی مضبوط جسامت والے داور کو کہاں ہلا سکتی تھی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اب یہاں تو کوئی بچی نہیں نا؟ تو میں اگر دیکھوں یا اسے پکاروں تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ نورے، نورے، نورے بچے باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ وہ حمیرہ سے خود کو چھڑا کر بولتا سامنے والے کمرے میں داخل ہوا جہاں نورے اپنے چھوٹے سے بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ اسے پھر سے پکارتا، مگر حمیرہ نے جلدی سے اس کے قریب جا کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ نہیں داور خان، پلیز ایسا نہیں کرو، میرے ساتھ چلے جاؤ یہاں سے۔ کیوں میری زندگی مجھ سے چھین رہے ہو؟ پلیز چلے جاؤ۔ تمہارے پاس تمہارا بیٹا ہے نا، تمہارا وارث ہے تمہارے پاس، تمہیں بیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ پلیز اسے میرے پاس رہنے دو۔ اس کے علاوہ میرا کوئی رشتہ نہیں، وہ واحد رشتہ ہے میرے پاس، میری خوشیوں کی وجہ۔ پلیز داور خان چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے نورے کے کمرے سے دور لے جا کر روتے ہوئے التجا کرنے لگی، جبکہ داور نے اس کی التجا پر بنا کوئی تاثر دیے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ مجھے میری بیٹی چاہیے کیونکہ وہ میرا خون ہے، اور داور خان اپنے خون کو اپنے پاس رکھے گا۔ داور اسے غصے سے گھورتا نورے کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، مگر حمیرہ پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ پلیز نہیں کرو ایسے، چلے جاؤ، وہ ہاتھ جوڑتی روتے ہوئے بولی۔ تمہارے ان آنسوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا مجھ پر، اس لیے بیکار کوشش مت کرو۔ وہ اسے سائڈ پر کرتا بولا، مگر حمیرہ ایک دم نیچے بیٹھتی اس کے پیر پکڑ چکی تھی۔ خدا کے لیے داور خان مجھ پر رحم کرو، میں نہیں رہ سکتی نورے کے بغیر۔ خدا کے لیے مجھ سے میری سانسیں مت چھینو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایک ماں سے اس کی اولاد کو الگ مت کرو۔ تم یہ ظلم پہلے بھی کر چکی ہو مجھ پر، اب پھر سے مت کرو میرے ساتھ وہی ظلم۔ وہ اس کے پیر پکڑ کر اپنا سر اس کی ٹانگوں سے ٹکاتی بولی تو داور خان نے ایک لمبا سانس کھینچتے اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ مجھے بھی میری بیٹی چاہیے حمیرہ،
اور میں اسے کسی بھی قیمت پر تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ پیلس چلنے کی اجازت دے سکتا ہوں، مگر میں اپنی اولاد کو اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ ابھی وہ سو رہی ہے تو کل صبح آؤں گا میں تم دونوں کو لینے۔ اپنا ضروری سامان پیک کر لو۔ بھاگنے کی کوشش نہ کرنا حمیرہ، کیونکہ تم داور خان کی پہنچ سے دور نہیں جا سکتی۔ چاہے تم میری بیٹی کو لے کر دنیا کے آخری کونے میں بھی جا کر چھپ گئی، تب بھی داور خان تم تک پہنچ جائے گا اور اپنی بیٹی تم سے چھین لے گا۔ اب تم پر ہے کہ تمہیں نورے کے ساتھ رہنا ہے یا پھر اس سے دور۔ وہ اس کو کندھوں سے تھامتا ایک ایک لفظ چبا کر بولا اور پھر ایک نظر نورے کے کمرے پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا، اور حمیرہ وہیں زمین پر بیٹھتی زاروں قطار رونے لگی۔ داور نے اپنے آدمی حمیرہ کے فلیٹ پر نظر رکھنے کے لیے لگا دیے تھے، کیونکہ اسے حمیرہ پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں تھا۔ وہ بھی نورے کو ساتھ لے جاتا، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حمیرہ خود ساتھ آنے کے لیے مان جاتی ہے یا وہ پھر سے نورے کو لے کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ ڈرائیو کرتا یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک آج صبح کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ جب وہ موبائل پر نورے کی بھیجی گئیں اس کی تصویریں دیکھ رہا تھا اور اچانک ہی اس کے سامنے حمیرہ کی تصویر آئی تو وہ حیران ہوا اسے 3 سال بعد دیکھ کر۔ وہ بالکل پہلے جیسی ہی تھی اور نورے کو اٹھائے مسکرا کر کیمرے کی آنکھ میں دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کال کر کے نورے سے حمیرہ کے بارے میں پوچھتا، نورے کا وائس نوٹ آیا تھا۔ ایلو انکل، یہ میری مما ہے تو آپ دیکھ لو، آپ تو تیشی لدی پیاری ہے نا، آپ کرو دینا میری مما سے شادی۔ ہیلو انکل، یہ میری مما ہے تو آپ دیکھ لو آپ کو کیسی لگی، پیاری ہے نا، آپ کرو گے نا میری مما سے شادی۔ نورے کے توتلی زبان میں کیے گئے وائس نوٹ کو سن کر اسے اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نورے کا معصوم چہرہ لہرایا۔ اس نے فوراً نورے کی پک اوپن کی اور غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے اب غور کیا تھا نورے کی شکل اس سے اور حمیرہ دونوں سے ملتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی رحمان کی طرح اپنی ماں پر گئی تھیں۔ وہ فوراً کھڑا ہوا تھا پیرس جانے کے لیے، کیونکہ اب اسے نورے کو لانا تھا اپنے پاس اور شاید اس کے رحمان کو ماں دینے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ غزین، تمہیں آدھی رات کو کون سا شاپنگ کا کیڑا لڑ گیا ہے جو مجھے رات کے 12 بجے شاپنگ مال لے آئے ہو؟ وہ چڑچڑے پن سے بولی، جبکہ غزین اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا بس اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ اسے روم کے روما ایسٹ مال لے کر آیا تھا کیونکہ اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ اس کا موڈ کچھ خراب تھا کیونکہ اسمگلنگ طے کردہ وقت سے آگے کر دی گئی تھی اور غزین کو اس چیز پر بہت غصہ تھا، تو اپنا موڈ صحیح کرنے کے لیے وہ زاہلے کے ساتھ شاپنگ پر آ گیا تھا، مگر زاہلے کا آنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ یار غزین، کیا ہے تمہیں؟ مجھے نیند آ رہی تھی بہت۔ صبح میں نے واپس سے باران خان کے مینشن جانا ہے، داریا روندو طریقے سے بولی۔ یار اسی لیے تو تمہارے ساتھ آیا ہوں، کیونکہ کل تم چلی جاؤ گی تو میں تمہیں مس کروں گا بہت، اس لیے آج کی رات ہم دونوں یادگار بناتے ہیں۔ چلو آؤ، آج تم میرے خرچے پر ساری شاپنگ کر سکتی ہو، جو دل کرے خرید لو، پھر میں تمہیں اچھا سا کھانا بھی کھلاؤں گا۔ غزین مال کے بیچوں بیچ کھڑا ہوتا اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ کر بولا تو زاہلے نے اسے شکی نظروں سے دیکھا۔ کس خوشی میں یہ نوازش ہو رہی ہے؟ اس نے شکی انداز میں پوچھا تو غزین نے جاندار قہقہہ لگایا۔ اس کے قہقہہ لگانے پر پاس سے گزرتی لڑکیوں نے اس حسین نوجوان کو دیکھ کر آہیں بھری تھیں۔ وہ آج پراپر بلیک پینٹ شرٹ اور بلیک لانگ کوٹ میں تھا، جبکہ زاہلے بھی اس کی طرح فل بلیک میں تھی، مگر اس نے پینٹ شرٹ کی بجائے ٹی شرٹ اور کھلا پجامہ پہنا تھا، کیونکہ وہ تب سونے کی تیاری میں تھی جب غزین اسے زبردستی شاپنگ کے لیے لے آیا تھا۔ یار تم شک بہت کرتی ہو مجھ پر، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتی زاہلے کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ شادی کے بعد بھی تو تمہیں شاپنگ کرواؤں گا نا، تو اگر میں ابھی شاپنگ کروا رہا ہوں تو تم شک کیوں کر رہی ہو؟ وہ معصومیت سے بولا تو زاہلے کو اس کے معصوم چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ اوور ایکٹنگ نہ کرو، اور تم اب دیکھنا بچوں میں کیسے تمہارے پیسے خرچ کرواتی ہوں۔ وہ اسے ہنستے ہوئے کہتی ایک کپڑوں کی شاپ میں گھس گئی تھی، جبکہ غزین بھی مسکرا کر اس کے پیچھے ہی اس شاپ میں گیا تھا۔ اب تم جیولری شاپ کیوں آ گئے مجھے لے کر؟ چلو گھر چلیں، بہت شاپنگ کر لی ہم نے۔ کافی ساری شاپنگ کرنے کے بعد غزین اسے جیولری شاپ پر لے آیا تو زاہلے چڑ کر بولی، بس یہاں سے تمہارے لیے رنگ لینی ہے۔ وہ مسکرا کر کاؤنٹر کی جانب جاتا بولا تو زاہلے کی آنکھیں چمکی تھیں۔ کیا تم میرے لیے ڈائمنڈ رنگ لے رہے ہو؟
وہ خوشی سے اس کے پاس جاتی پوچھنے لگی کیونکہ اس کی دلی حسرت تھی ڈائمنڈ رنگ لینے کی، اور غزین یہ بات جانتا تھا۔ زیادہ ہواؤں میں مت اڑو میری جان، میں اتنا امیر نہیں ہوا ابھی کہ تمہیں ڈائمنڈ کی رنگ لے کر دے سکوں۔ گولڈ کی رنگ لینی ہے مجھے، آرڈر دیا ہوا تھا، بس ریسیو کرنی ہے۔ وہ زاہلے کو خوش فہمیوں سے نکالتا بولا تو وہ برے برے منہ بناتی شاپ میں ادھر ادھر گھومتی جیولری دیکھنے لگی کہ تبھی اس کی نظر ایک نتھلی پر گئی جو بالکل سادہ سی تھی، بس اس کے درمیان میں ایک موتی جڑا تھا۔ غزین بات سنو، اس نے نتھلی کو دیکھتے غزین کو پکارا۔ کیا ہوا؟ وہ انگوٹھی کی ڈبی اپنے کوٹ کے اندر والی پاکٹ میں رکھتا اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ مجھے یہ نتھلی لینی ہے۔ وہ اس نتھلی کو دیکھتی غزین سے اس نتھلی کی جانب اشارہ کرتی غزین سے بولی تو غزین نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ پر زاہلے، تمہاری ناک کب بنی ہوئی ہے جو تم نتھلی مانگ رہی ہو؟ غزین نے حیرانگی سے کہا تو زاہلے نے سامنے پڑے شیشے میں اپنا چہرے کا عکس غور سے دیکھا۔ میں ابھی بنوا لیتی ہوں مگر مجھے نتھلی پہننی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی تو غزین نے اس کے انداز پر مسکراتے اوکے کا سائن دیا تھا۔ سسٹر کیا یہاں ناک چھدوا سکتے ہیں؟ زاہلے نے سیل گرل سے پوچھا۔ جی میم آپ آئیے میرے ساتھ، سیل گرل اسے ہاں کہتی اپنے ساتھ ایک طرف بنے چھوٹے سے روم میں لے گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ ناک چھدوا کر واپس آئی تھی اور اس نے ناک میں وہی نتھلی پہن رکھی تھی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ غزین اس کے پاس باہر آتے بولا، مگر جب اس کی نظر اس کی ناک میں پہنی نتھلی پر گئی تو وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ہاں، وہ پہلے اس نے ایک سوئی سے ناک بنائی اور پھر اس کے 15 منٹ بعد اس سوئی کو نکال کر نتھلی ڈالی، وہ مگن سے انداز میں بولی جبکہ غزین کی نظریں اس کی نتھلی پر تھیں۔ اور پھر اچانک وہ اپنے حواس بحال کرتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہے مجھے نتھلی؟ وہ اپنی ناک کو چھوتی اس سے پوچھنے لگی تو غزین نے لمبا سانس کھینچا۔ کاش میرے پاس حق ہوتا تو میں عملی طور پر بتا سکتا کہ تم پر کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہلکی آواز میں وہ بڑبڑایا۔ کیا بول رہے ہو؟ اونچی بولو، زاہلے نے اپنے کان اس کے پاس کرتے کہا تو غزین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچھ نہیں کہا میں نے، چلو گھر چلیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا بولا۔ ارے تم نے میری انگوٹھی لے لی کیا؟ وہ اس کے ساتھ چلتی پوچھنے لگی۔ لے لی ہے میں نے، میرے پاس ہے، اب چلو۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھتا بولا۔ تو مجھے کیوں نہیں دی؟ کیا گھر جا کر دو گے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی تو غزین اپنے چلتے قدم روک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ انگوٹھی میں نے تمہیں ابھی دینے کے لیے نہیں لی ہے، بلکہ جب ہم اپنا مشن پورا کر لیں گے تو پھر میں تمہیں پھر سے شادی کے لیے پرپوز کرتے ہوئے تمہیں وہ رنگ پہناؤں گا، اس لیے اب چلو چپ چاپ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو زاہلے مسکرائی تھی۔ اللہ اللہ، آگے کی پلاننگ کی ہوئی ہے جناب نے؟ وہ اس کے ساتھ دوبارہ قدم بڑھاتی بولی۔ ہاں بالکل، اس سے بھی آگے کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ تم اور میں دھوم دھام سے شادی کریں گے، ٹرکی ہنی مون پر جائیں گے اور پھر 1-2 سال تک پیاری سی چھوٹی سی جونیئر زاہلے آئے گی ہماری لائف میں، اور پھر 2 سال بعد چھوٹا سا ہینڈسم سا جونیئر غزین آئے گا اور ہماری فیملی پوری ہو جائے گی۔ وہ اس کے ساتھ چلتا مسکراتے ہوئے اسے اپنی فیملی پلاننگ بتانے لگا تو زاہلے نے شرما کر اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ بہت بے شرم انسان ہو تم، وہ شرماتے ہوئے بولی تو غزین نے پھر سے کہا لگایا۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ تبھی کسی کے مضبوط قدموں کی آہٹ اسے اپنے پاس سنائی دی۔ اسے لگا پھر سے داور آ گیا ہے، اس لیے اس نے فوراً ڈر کر سر اٹھایا، مگر سامنے سوزین کا بھائی کھڑا حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے ایلف تم کب آئے؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتی پوچھنے لگی۔ میں تو ابھی آیا، سوزین نے بھیجا تھا مجھے، اس کی کچھ امپورٹنٹ فائل رہ گئی تھی گھر، تو اس نے فون کر کے وہ یہاں سے لے کر اسے آفس میں دے کر جانے کو کہا تھا، مگر یہاں آیا تو دروازہ کھلا تھا اور پھر تم یہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ ایلف وہ واپس آ گیا، وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ کون واپس آ گیا حمیرہ؟ ایلف نے شائستہ انگریزی میں پوچھا۔ نورے کا باپ واپس آ گیا، اسے پتہ لگ گیا میں یہاں ہوں اور نورے کا بھی پتہ لگ گیا اسے، وہ میری بیٹی لے جائے گا، میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ روتے ہوئے سر ہاتھوں میں گراتی بولی تو ایلف کو بھی پریشانی ہوئی تھی۔ میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تمہاری؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو حمیرہ نے ایک دم سر اٹھائے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل تم مدد کر سکتے ہو میری، تم ٹریول ایجنسی میں کام کرتے ہو نا، تم میری مدد کر سکتے ہو۔
تو پلیز مجھے یہاں سے بھیج دو کہیں ابھی کے ابھی، ورنہ صبح وہ واپس آ جائے گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی تو ایلف نے اس کے جڑے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ ہاتھ مت جوڑو، میں کرتا ہوں کچھ، تم چلو میرے ساتھ، اپنا سامان لو اور نورے کو بھی لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور پھر صبح تک تمہیں پیرس سے دور بھیج دوں گا۔ اور وہ اسے امید دلاتا بولا تو حمیرہ کو سکون آیا تھا اور وہ فوراً کمرے کی جانب بھاگی تھی تاکہ اپنا کچھ سامان پیک کر کے نورے کو لیے ایلف کے ساتھ جا سکے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 15۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ سو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ہے، کمنٹ میں بتانا ہے ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ساتھ ہی میں ہی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ سو اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔